الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند الجبال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. تمام حمد ثنا و تعریف اس رب کائنات کے واسطے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. عالمین درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ارب و عجم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دلہایا کی پیش کروں کے بعد معزز و حاضرین و سامعین آپ احباب کے سامنے سورہ مریم دیا چند آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے رب العالمین میں صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت رب العالمین صبر و عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، پچھلے دو جمعہ مبارک
پچھلے جمعہ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت اور آپ دا بچپن اور آپ دا اپنی قوم کو خطاب کرنا اور اپنے والد نو جا کے خطاب کرنا اور قوم بتاں کو متنفر کرنا اور بتاں کی عبادت کو قوم کو روکنا دلائل دے نال میں ذکر کر رہا سا اور اج میں انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال اتوں ہی شروع کراں گا۔ پچھلے جمعہ المبارک دے سی پڑھ رہے سن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با سعادت ایک رات دے اندر ہوئی اور آپ چند سال کچھ عرصہ غار کے اندر ٹھہرے رہے اور جس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 15 سال یا اس کے قریب ہوئی کہ آپ غار کے وچوں بعد تشریف لے آئے اور آندے ہی رات کے وقت آپ نے ستاریاں نو دیکھا اور چاند نو دیکھا اور سورج نو دیکھا اور قوم نو خطاب کیتا اور قوم چاند سورج کی پوجا کرنے والے سے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی معبودیت دیتے ضرب لائی اور انکار کیتا کہ عبادت دے لائق نہیں اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم تسی کھلی گمراہی دے اندر ہو اور پھر اپنے باپ دے کول گئے تو سورہ مریم دے اندر رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچے قرآن مجید نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اور آپ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ بہت سچے نبی سن اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ نبی سارے سچے ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں نبی معصوم الخطا نے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب العالمین نے خصوصاً فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بے شک وہ بہت سچے نبی سے یعنی انہوں نے ہر نبی نے قوم دے سامنے کھڑے ہو کے حق دے قوم کو دعوت دے دیتی اپنی اپنی قوم کو ہر نبی نے قوم دے سامنے حق دا اعلان کیتا ہے اور باطل دا انکار کیتا ہے مگر قربان جاواں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جدو انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر نو کیا اپنے باپ نو کیا اے میرے ابا اے میرے والد تسی اس دی کیوں عبادت کرتے ہو لا یسمعو جڑا سندا ہی نہیں ولا یبصر جڑا دیکھدا ہی نہیں ولا یغنی عنک شیئا اور نہ وہ آپ دے کسے کام آ سکتا ہے بتاں دے والا آپ نے اشارہ کیتا ہے بتاں دے بارے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مگر کچھ لوگ ان آیتوں کو دلیل بنا کے اولیاء اللہ کے متعلق پڑھ رہے ابراہیم علیہ السلام قرآن کے بتاں دے بارے اعلان کر رہے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو اپنے عرفی باپ نو کہا ہے میرے ابا جان تسی کیوں انہاں دی عبادت کردے ہو انہاں بتاں نو کیوں پوجدے ہو کیوں انہاں دے اگے متھا ٹکاندے
التجا ہے انسان بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابا جان تسی اون دی عبادت کیوں کردے ہو اونوں کیوں پوجدے ہو جڑا سندا نہیں. عبادت جو اون دی کرنی چاہیے جڑا سن سکدا ہوئے جڑا جان اور سندا ہی نہیں بلکہ جڑا ویکھ بھی سکدا ہوئے. عبادت اون دی کیتی جاندی جڑا سنے بھی اپنے سائل دے سوال نو سنے اپنے اگے جھکن والے دی آواز نو سنے. جڑا سن سکدا ہوئے تے صرف سن ہی نہ سکدا ہوئے بلکہ جڑا جھک رہا ہے جڑا سجدہ کر رہا ہے جڑا آگے ان دی بارگاہ دے اندر گڑگڑا رہا ہے اونوں ویکھدا بھی ہوئے اونوں جاندا بھی ہوئے اے کون ہے اے بیٹا کیندا ہے باپ کیندا ہے اے کتھوں دا ہے اے عربی ہے اے اجمی ہے اے فلاں علاقے دا ہے. عبادت تے اون دی کرنی چاہیے. بندہ اردو بولے تے مالک جاندا ہوئے بندہ پنجابی بولے تے مالک جاندا ہوئے بندہ انگلش بولے او مالک جاندا ہوئے بندہ فارسی بولے مالک سنے اور جاندا ہوئے بندہ جناب کوئی زبان بھی استعمال کرے پشتو بولے بلوچی بولے سرائکی بولے کسے زبان دے اندر بھی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کرے اور رب جاندا ہوئے سندا ہوئے اور جاندا ہوئے میرا بندہ کی کہہ رہا ہے. جڑا سن نہیں سکدا جڑا دیکھ نہیں سکدا او عبادت دے لائق نہیں ہے. او عبادت دے اون دی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرے تیسری بات ہے فرمایا تواڈے کسے کم نہیں آ سکدا. عبادت ایک دعا ہے اور دعا اس مالک دی بارگاہ دے اندر کیتی جاندی ہے جڑا سن سکدا ہوئے دیکھدا ہوئے تے جڑا سن نہیں سکدا تانوں نفع نہیں پہنچا سکدا جڑا سن نہیں سکدا تانوں کوئی فائدہ نہیں دے سکدا. آپ نے فرمایا ابا جان عبادت ہوندی کرو جڑا سندا بھی ہوے دیکھدا بھی ہوے اور تہاڈا فائدہ بھی کر سکدا ہوے تہاڈے کسے کم آ سکدا ہوے. تسی اس دے کولوں اولاد منگو تانوں اولاد دے سکے تسی اون دے کولوں بارش منگو تہاڈے تے بارش برسا سکے تسی اون دے کولوں رزق منگو جاندا ہوے میرا بندہ میرے کولوں رزق منگ رہا ہے اور تانوں رزق دے سکے. تسی اون دے کولوں مال منگو او رب جاندا ہوے سندا ہوے تانوں مال دے سکے. تسی اون دے کولوں کسے مصیبت تو نجات منگو تے رب سندا بھی ہوے جاندا بھی ہوے دیکھدا ہوے میرا بندہ منگ کی رہا ہے میرے بندے نو ضرورت کس چیز دی ہے اور اے میرا بندہ کیویں دا ہے میں نو فلاں مصیبت تو بچانا ہے. وہ اب مالک اپنے بندے دی مصیبت نو دور کر سکتا ہوئے. فرمایا عبادت تے اون دی کرنی چاہیے جڑا سندا بھی ہوئے دیکھدا بھی ہوئے نفع بھی پہنچا سکتا ہوئے. فرمایا والا یبصر ولا یغنی عنک شیئا اے نہ سندا ہے نہ دیکھدا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے. اگے فرمایا یا بدینی قد جانی من العلم اے میرے ابا جان بے شک میرے کول ایسا علم آ گیا ہے میرے کول ایسا علم ہے مالا یاتی کا فتبینی اہدی کا صراطا سویا. میرے کول ایسا علم ہے جڑا تیرے کول نہیں ہے اور تسی میری پیروی کرو میں تانوں سیدھا راہ دکھاواں گا. اس ہے تو پتہ چلیا انسان چاہے چودھری ہوئے چاہے محلے دا جناب نمبردار ہوئے چاہے کسی برادری جناب تعلق رکھن والا ہوئے چاہے رشتے دے اندر بڑا ہوئے امت دے اندر بڑا ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام دی دعوت تو پتہ چلیا پیروی ہونے کی جائے گی اتباع ہونے کی جائے گی اور پیچھے ہونے چلیا جائے گا جن دے کول دین دا علم ہوئے گا جن دے کول قرآن و سنت دا علم ہوئے گا. آپ نے جس وقت اپنی قوم نو خطاب کیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں دے سامنے جڑے عربی بولن والے سن عربی جانن والے سن انہاں دے سامنے ابراہیم علیہ السلام دا اپنے باپ
ہے اور تلاوت کر کے فرمایا ہے اے مکے والےو اگر تسی ابراہیم علیہ السلام دے دین تے ہون دا دعویٰ کر دے ہو آپ دے دین تے ہون دے اگر تہاڈا دعویٰ ہے تسی آپ انہاں دی اولاد دے وچوں اپنے آپ نو ثابت کر دے ہو تے پھر سن لو ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک سے اور تسی کہندے ہو ساڈے باپ دادا انہاں دی پوجا کردے آئے نے ساڈے باپ دادا انہاں نو پوجدے آئے نے اسی اپنے باپ دادا دی پیروی کیویں چھڑ دئیے اسی اپنے باپ دادا دا طریقہ کیویں چھڑ دئیے اے مکے والےو سن لو ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک سے بتاں دی پوجا کرن والا سے بتاں نو پوجن والا بتاں دی عبادت کرن والا سی مگر ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی پیروی نہیں کیتی باپ دے طریقے تے ابراہیم علیہ السلام نے چلے باپ دی تقلید نہیں کیتے باپ نو چھڑ دیتا ہے بلکہ حکم العالمین دا منیا ہے اپنے باپ نو کہا یا ابی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے میرے والد میرے کول ایسا علم جڑا تیرے کول نہیں ہے لہذا تسی میری پیروی کرو میں تانوں سیدھا راستہ دکھا دیاں گا میں تانوں سیدھے راستے تے چلا دیاں گا او راستہ جڑا تانوں جہنم تو بچا کے تے جنت دے ول لے جائے گا جنت دے اندر لے جائے گا میں ایسا راستہ دکھا دیاں گا اگے فرمایا یا ابی لا تعبد الشیطان اے میرے ابا آپ تسی شیطان دی پیروی نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان رحمان دا نافرمان ہے فرمایا ابا جی تسی شیطان دی پیروی نہ کرو شیطان دے پیچھے نہ چلو شیطان تے ددکاریا ہو جائے شیطان تے لعنتی شیطان تے او وے جنوں اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ دے وچوں کر دیتا ہے شیطان اللہ دا دشمن ہے اللہ دے بندیاں دا دشمن ہے تسی شیطان دی پیروی نہ کرو میری پیروی کرو مینوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے میں تانوں سیدھے راستے تے لاواں گا سیدھا راستہ دکھا دیاں گا اور فرمایا یا ابی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن اے میرے ابا مینوں خطرہ ہے کہ تسی تانوں رحمان دے والوں عذاب پہنچے گا فتکون للشیطان ولیا تانوں رحمان دے والوں یعنی رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عذاب پہنچے گا تسی آپ شیطان دے ساتھی ہو جاؤ گے یعنی تسی شیطان دے پیروی کرتے کرتے شیطان دے ساتھی بن جاؤ گے آپ نے اپنے والد نو اپنے عرفی باپ نو کہا اے ابا جان اگر تسی شیطان دی پیروی نہ چھڈی تے مینوں خطرہ ہے رب العالمین دی بارگاہ دے وچوں تانوں عذاب پہنچے گا ابراہیم علیہ السلام دے قول دے علماء فرماندے نے اے بات ابراہیم علیہ السلام غیب دی خبر دے رہے نے یعنی ابراہیم علیہ السلام دا اے علم غیب ہے آپ نے غیب دی خبر دیتی ہے اے ابا جان تانوں شیطان دی پیروی کردیا اللہ دی بارگاہ دے وچ عذاب پہنچے گا اور تسی شیطان دے ساتھی بن جاؤ گے دوسری بات آپ نے احتمال کی ہے فرمایا اگر تسی توبہ نہ کیتی اگر
اگر تو اس کام تو رکے آنا، اگر تو اس کام تو مڑے آنا، یعنی ساڑے خدا منو برا کہن تو بار نہ آیا، تے پھر تینوں پتہ کی ہوئے گا میں تینوں سنگسار کر دیا گا۔ سنگسار کہندے نے پتھر مارنا، میں تینوں اینے پتھر مارا گا، قوم تینوں اینے پتھر مارے گے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے ابراہیم وَحْجُرْنِی مَلِیًّا، تو میں نے چھڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو ہمیشہ واسطے میرے تو دور ہو جا، یعنی میرے گھروں نکل جا، میرے تو دور ہو جا، میرے گھر دے وچوں دور ہو جا، میرے گھر نو چھڑ کے کدی ہور تے چلا جا، میرے علاقے نو چھڑ دے۔ پتہ چلیا جڑا بھی دین دا داعی ہوندا ہے، دین دی دعوت دین والا، قرآن و سنت بیان کرن والا، لوکاں نو برائی تو روکن والا، ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو پتہ چلیا سب تو پہلے اون دی مخالفت باہروں نہیں ہوندی، گھروں شروع ہوتی ہے۔ سب تو پہلے اندے دشمن گھر والے بن گئے، سب تو پہلے ان دے نال اختلاف اس نے قریبی کر دے۔ کیوں؟ انہاں دی دکھ دی ہوئی رگ تے انہیں ہاتھ رکھے، لہذا ان دے دشمن ہو جاتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی صرف سیرت نہیں، میرے رب دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھو، پتہ لگے گا سب تو پہلے دین دے دائی دا جڑا اختلاف ہوندا ہے وہ گھروں شروع ہوتا ہے، گھر والے ان دے دشمن بن دے۔ اور ہر نبی نو، ہر دین دے دائی نو شہر دے وچوں کڈیا گیا، اپنے علاقے دے وچوں کڈیا گیا۔ آج بھی لوگوں کی یہی کوشش ہے۔ آپ نے فرمایا کالا آگی بنان تانا آلیا دیا ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڑے خدا نو برا کہنا ہے، ساڑے خداواں دی تکذیب کرنا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا، اگر تو باہر نہ آیا تینوں پتھر مارا گے، تینوں سزاواں دیاں گے، تینوں سنگسار کران گے، اور تو سانوں ہمیشہ واسطے چھڑ کیوں نہیں دیندا؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چنگا پھر تانوں سلام ہوئے، تانوں سلام ہوئے، استغفر لک ربی، میں قریب اپنے رب دے ہاں، اپنے رب دی بارگاہ تیرے واسطے استغفار کراں گا، انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چنگا اگر تو اگر تسی مینوں سنگسار کرن دی دھمکی دے ہو، اگر تسی مینوں اپنے گھر دے وچوں، اپنے شہر دے وچوں کرنا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا چنگا پھر تانوں سلام ہے، میں تانوں چھڑ کے جا رہا ہوں، میں تواڈے تو دور جا رہا ہوں، اور میں تے پھر بھی ان قریب تیرے واسطے دعا کراں گا اللہ تینوں ہدایت دے دے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیتا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام دے والد ایک کافر سن ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے واسطے استغفار کیوں کیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے واسطے استغفار ہونا دی زندگی دتا کیتا ہے، اس امید تے کیتا ہے کہ اللہ انہاں ایمان دے دے، اللہ انہاں ہدایت دے دے، ہدایت لے آون۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ آخر بے ایمان مرے آئے، کفر دے ان کا خاتمہ ہویا ہے، کفر دے دنیا تو گیا ہے، اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے انہیں واسطے دعا نہیں کی تھی، اور فرمایا وَآتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا۔ آپ نے فرمایا میں تانوں ساریاں نوں چھڑ دیا ہوں، صرف تینوں نہیں سب نوں، تانوں ساریاں نوں چھڑ کے جا رہا ہوں، میں تانوں ساریاں نوں چھڑ دیا ہوں، اور انہاں نوں بھی چھڑدا پیا ہوں جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو، جنہاں دے اگے جا کے متھا ٹیک دے ہو، جنہاں نوں تسی خدا سمجھدے ہو، میں انہاں نوں بھی چھڑ دیا ہوں، تسی اللہ تو سوا، اللہ دے سوا انہاں دی عبادت کردے ہو، وَادْعُوا رَبِّی، اور میں اپنے رب دی عبادت کرنا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، اور امید ہے کہ میں اپنے رب دی عبادت کر کر کے محروم نہیں ہوں گا، میں کیونکہ اپنے رب
رب وال جا رہے ہیں تانوں چھڑ کے جا رہے ہیں تانوں بھی چھڑ رہے ہیں تواڈے خداواں نوں بھی چھڑ دا میں اپنے رب وال جا رہا ہوں آپ نے فرمایا مینوں اپنے رب دی بارگاہ وچ امید ہے اللہ مینوں محروم نہیں کرے گا اللہ مینوں محروم نہیں کرے گا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا پھر جب ابراہیم علیہ السلام انہاں سارے تو الگ ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں چھڑ دیتا ہے چھڑ کے جس وقت آپ الگ ہو گئے انہاں سارے تو جنہاں دی وہ لوگ عبادت کرتے سن انہاں نوں ابراہیم علیہ السلام نے چھڑیا تے اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تے پھر اساں نے ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق اور یعقوب عطا کیتے اساں نے ابراہیم علیہ السلام تے انعام کیتے کیونکہ انہاں نے انہاں نوں اپنے واسطے نہیں چھڈیا ساڈے واسطے چھڈیا اپنے قبیلے نوں چھڈیا تے ساڈی خاطر چھڈیا اپنی قوم نوں چھڈیا ساڈی خاطر چھڈیا تے جو اللہ دے واسطے ٹر پوے اللہ پھر اونوں مایوس نہیں کرتا اللہ اونوں محروم نہیں کرتا اللہ اونوں نہیں چھڑدا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چنگا پھر میں تانوں چھڑ کے جا رہا ہوں تانوں میں تواڈے خداواں نوں بھی اللہ فرماتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں چھڑ دتا تے رسول ابراہیم علیہ السلام نوں بیٹا اسحاق دیتا اور بیٹا نہیں دیتا پوتے دی خوشخبری بھی دیتی اور پتہ ہے ایک بیٹا کس عمر میں ملے جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال سے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوئے گا 100 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عمر کتنی ہے 90 سال اور اس 90 سال کی عمر اس عمر ہے جب عورت بانجھ ہو جاتی عورت دے ہاں اولاد کی امید ختم ہو جاتی بندے دے ہاں اولاد کی امید ختم ہو جاتی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نوں بھیجے جڑے قوم لوط وال جا رہے سن عذاب لے کے قوم لوط دے ول جا رہے سن اور لنگدے ابراہیم علیہ السلام دے کول ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیتا انہوں نے واسطے پکایا پکا کے اگے رکھیا انہوں نے کھان تو انکار کر دیتا انہوں نے کیا سے نہیں کھانا ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کیونکہ عرب دے ہاں اس وقت اور عرب دے ہاں کے دستور سے اور اس وقت کے دستور سے آج بھی کچھ سمجھدار لوگ بھانگ رہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی دے ہاں جائے اور دعوت دے باوجود کھانا آن دے باوجود کھانا کھان کو انکار کر دے کہ اسلام دے باوجود انکار کرے تے اس وقت اس بندے نو دشمن سمجھا جاتا سی کہ انہیں میرے گھروں کھانا نہیں کھاتا اور سمجھدار لوگ آج بھی بھانگتے ہیں جس وقت انہوں نے کھانے کو انکار کیتا ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے وجہ کی کھاتے کیوں نہیں جبکہ کھانے کا ٹائم ہی بھوک بھی لگی ہے پھر بھی نہیں کھاتے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیتا تے پھر انہوں نے اصل بات دسی کیا ابراہیم اسی انسان نہیں اسی انسانی شکل کے اندر فرشتہ اللہ نے سانو قوم لوط وال بھیجا اور آپ دے وال بھیجے اسی آپ دے وال خوشخبری لے کے آئے ہیں بیٹے دی اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے دی اوٹ دے پیچھے سن رہی ہیں اسی تو ہم خوشخبری دینا آئے ہیں بیٹے دی تو سائرہ نے کیا اس عمر دے اندر جدو میں بڑھی ہو گئی ہیں 90 سال میری عمر ہے ابراہیم علیہ السلام دی 100 سال عمر ہے اس عمر دے ہاں بچہ پیدا ہوئے گا میرے اس عمر دے میں چاہ گئے تے فرشتہ نے کیا اے سائرہ کیا تو اللہ تعالیٰ دی تقدیر تے تجب کر رہی یہ اللہ دا حکم ہو جائے یہ ہو کے رہے گا اور بیٹے دی خوشخبری نہیں دیتی بلکہ نال پوتے یعقوب نے بھی دیتی اللہ دونوں پوتا بھی دے اور ایک خوشخبری دے کے فرشتے کے قوم لوط پر گئے ہیں وَقُلْنَا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور اساں نے ہر ایک نبی نو
بنا دیتا ہے، ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی اولاد بھی دیتی ہے تے صرف اولاد نہیں دیتی بلکہ اولاد کو نبی بھی بنایا، ہر ایک کو نبی بھی بنایا، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسماعیل بھی نبی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اساں نے انہوں نے اپنی رحمت عطا کی تھی اور اساں نے دنیا دے اندر انہاں دا ذکر جمیل بلند کیتا ہے، انہاں نے اپنی رحمت کی تھی، اور کیسی رحمت کہ دنیا تو انہاں دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے قیامت تک، جب تک قرآن پڑھیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا، مساجد کے اندر، محفلوں کے اندر قرآن نے قاری دا اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہوئے گا جب تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوئے گا۔ اور سورہ انعام کے اندر مولا العالمین نے فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے حجت بیان کی تھی، سورہ انعام کے اندر مولا العالمین نے فرمایا وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، اور انہوں نے قوم نے انہوں نے نال جھگڑا کیتا ہے، قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ انہوں نے قوم نے انہوں نے نال جھگڑا کیتا، انہوں نے کیا تسی میرے نال اللہ کے متعلق جھگڑا کر دے آؤ، حالانکہ اللہ نے مینوں ہدایت تے برقرار رکھیا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں انہاں تو نہیں ڈردا جنہاں نو تساں نے اللہ دا شریک بنا لیا ہے، سوائے اس دے کہ میرا رب بھی کچھ چاہے۔ ہن قوم نے ابراہیم علیہ السلام نو ڈرایا، جھگڑا کیتا ابراہیم علیہ السلام دے نال، تے قوم نے ابراہیم علیہ السلام نو ڈرایا، کہن لگے ابراہیم تو خداواں دی تکذیب کرنا ہے، ساڈے بتاں دے ساڈے خداواں دا انکار کرنا ہے، انہاں دی تذلیل کرنا ہے، اے ابراہیم باز آ جا، ورنہ اے خدا تیرا ستیہ ناش کر دیں گے، تیرے تے کوئی مصیبت آ جائے گی، خدا جن دے ناراض ہو جاون، اون دے تے مصیبت آ جاندی ہے، اون دے تے مشکلات آندیاں نے، اون دے تے پریشانیاں آندیاں نے، تو کسے بیماری دے اندر مبتلا ہو جائے گا، تاریخ دے اندر ایک قوم نے کیا تیرے تے برس دی بیماری آ جائے گی، تیرا گھر ہلاک ہو جائے گا، تیری زندگی چلی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، آپ نے فرمایا میں انہاں تو نہیں ڈردا جنہاں نو تساں نے اللہ دا شریک بنا لیا ہے، میں انہاں تو نہیں ڈردا إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، آپ نے فرمایا اگر میرا رب چاہے گا مینوں کو تکلیف پہنچے گی، جب تک میرا رب نہ چاہے مینوں اے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب دا علم ہر چیز تے محیط ہے، میرا رب جاننے والا ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تسی نصیحت قبول نہیں کر دے؟ آپ نے فرمایا کتنا تو مینوں ڈرا رہے ہو، جڑے کچھ کر نہیں سکتے، کتنا تو مینوں ڈرا رہے ہو، جڑے نہ سنتے نے، نہ بولتے نے، نہ ویکھتے نے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اتنا تو مینوں ڈرا رہے ہو؟ آپ نے کہا میں ڈرنے والا نہیں، میں اپنے رب کو ڈرتا ہوں، میرا رب جب تک نہ چاہے یہ میرا نقصان نہیں کر سکتا۔ اور انسان دا اللہ تے توکل انجدا ہونا چاہیے جویں ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اج دے ساڈا ہارے ویسے کسے پانی تو لگ جائے گا ڈر جائے، ساڈے راہ دے کو پانی روڑ دے، او ہو بخار چڑھ گیا اور فلانے نے پانی روڑیا، سر کو درد ہو گئی ہے اور فلانے نے میٹھے چاول کر دیتا وہ کھا دے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے توکل کرو، جب تک رب نہ چاہے کچھ ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا،
آپ نے فرمایا میں انہاں تو کیویں ڈر سکنا وا جنہاں نو تساں نے اللہ دا شریک قرار دیتا ہے بے شک تسی اللہ دے نال انہاں نو شریک بنا دے ہوئے نہیں ڈردے تے میں انہاں تو کیوں ڈراں آپ نے فرمایا تسی اللہ دا شریک بنان لگے اللہ تو نہیں ڈرے تسی انہاں دی عبادت کرن لگے رب تو نہیں ڈرے تسی انہاں دے سامنے سر جھکان لگے رب تو نہیں ڈرے تسی رب تو نہیں ڈرے تے مینوں انہاں تو ڈرا رہے ہو جڑے سن نہیں سکدے جڑے کوئی نفع نہیں دے سکتے جڑے کوئی نقصان نہیں کر سکتے مال ينزل علیکم من سلطان جنہ دے متعلق اللہ نے تواڈے تے کوئی دلیل نازل نہیں کی تواڈے کول کوئی دلیل نہیں ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آپ نے فرمایا ہن دسو دونوں فریقاں دے وچوں زیادہ خوف کرنے والا زیادہ ڈر دا حقدار کون رکھدا ہے اگر تسی علم رکھدے ہو بے خوف ہون دا حق کون رکھدا ہے دونوں فریقاں دے وچوں فرمایا تسی مینوں ڈرا رہے ہو میں تے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہاں اپنے رب ول جا رہا ہاں ڈرنا تے تانوں چاہیے تسی اللہ دے نال شرک کیتا ہے ڈرنا تانوں چاہیے نعمت اللہ دیندا ہے نعمت اللہ دیاں کھاندے ہو سارے انہاں دے اگے جھکاندے ہو ڈرنا تانوں چاہیے اولاد اللہ دیندا ہے پوجا انہاں دی کردے ہو ڈرنا تانوں چاہیے بارش رب برساندا ہے عبادت انہاں دی کردے ہو ڈرنا تانوں چاہیے اللہ تعالی نے کشتیاں دریا دے اندر دوڑیاں کشتیاں اللہ نے چلائیاں نے تسی عبادت انہاں دی کردے ہو نذرانے انہاں نو دیندے ہو ڈرنا تانوں چاہیے اللہ نے تانوں زندگیاں دتیاں نے تسی زندگیاں رب نے دتیاں ڈرتے انہاں تو پے ہو فرمایا میں نہیں ڈردا تسی اللہ تو نہیں ڈرے انہاں نو شریک بنان لگیا میں انہاں تو کیوں ڈراں آپ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان دے نال شرک نہیں کیتا شرک نہیں ملایا انہوں نے واسطے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے ہدایت یافتہ کون ہے اور خوف کنہاں نوں نہیں ہے جڑے ایمان لے آئے تے پھر انہوں نے رب نال شرک نہیں کی جڑے ایمان لے آئے تے پھر اللہ تعالی دے نال کسے کو شریک نہیں بنایا ایمان لیان تو بعد اے نہیں کیا فلاں تو بعد دی کنڈی میں لانا دے کھول کوں دے کیونکہ یہ شرک ہے ایمان لیان تو بعد رب دی بارگاہ دے اندر جھک دے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تو علاوہ اللہ تو سوا جن نے کسی بھی قسم اٹھائی انہیں شرک کی ہے اور شرک ظلم عظیم ہے ان الشرک لظلم عظیم لقمان نے اپنے بیٹے کو دیا سی بیٹا شرک بڑا بڑا ظلم ہے شرک نو اللہ معاف نہیں کرے گا اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ایمان لے آئے پھر انہوں نے رب دے نال شرک نہیں کیتا کوئی بے خوف نے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی وہم مہتدون اور ہدایت یافتہ بھی ہوئی نہیں ہدایت والے بھی کوئی نہیں کہ جڑے رب دے نال شرک کرن تو نہیں ڈرے وہ سمجھ لو ہدایت نہیں بے ہدایت نہیں تے بے ہدایت نو کی لگے جتھے مرضی جو مرضی بولی جائے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالی میں نو تانوں قرآن